بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. اب یہاں سے ان اسباب کو بیان کر رہے ہیں جن اسباب کی وجہ سے عدالت مجروح ہو جاتی ہے. 5 اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے راوی کی عدالت مجروح ہوتی ہے، یعنی متاثر ہو جاتی ہے. ایک ہے کذب، یعنی جھوٹ بولنا. دوسرا ہے اتہام بالکذب، یعنی جھوٹ کے ساتھ متہم کرنا. تیسرا ہے فسق. چوتھا ہے بدعت اور جہالت. پانچواں بھی جہالت. یہ 5 اسباب ہیں جو راوی کی عدالت کو اور اس کی دیانتداری کو متاثر کرنے والے ہیں. آج اسی کا بیان ہوگا. جھوٹ بولنا جو پہلا سبب ہے، کذب، جھوٹ بولنا. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی راوی جان بوجھ کر حدیث کے سلسلے میں غلط بیانی کرے، یعنی کسی ایک حدیث کو اس نے گڑھ لیا اور اس کو منسوخ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس کی جتنی بھی روایات ہوں گی سب موضوع کہلاتی ہیں. ایسا نہیں کہ جس حدیث میں جھوٹ بولا ہے اسی کو موضوع قرار دیں، بلکہ اس سے اگر سینکڑوں روایات بھی منقول ہیں تو اس کی ساری حدیثیں کیا ہو جاتی ہیں؟ غیر معتبر ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ جب ایک حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو ظن غالب یہ ہے کہ دوسری حدیثوں میں بھی گڑبڑ کیا ہوگا. ظن غالب کی وجہ سے فیصلہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے تمام حدیثوں میں گڑبڑ کی ہو. اس لیے کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے. ایسا نہیں کہ جھوٹا آدمی ہمیشہ جھوٹی بولے، کبھی نہ کبھی جھوٹا آدمی بھی کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی تمام حدیثیں موضوع ہیں. لیکن محدثین نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ اگر ایک حدیث میں اس راوی کا کذب ثابت ہو گیا، یعنی غلط بیانی ثابت ہو گئی. اب غلط بیانی ثابت ہوتی تھی یا تو خود اس کے اقرار سے جو وہ توبہ کرتا تھا اور اللہ ہدایت دیتے تھے اس کو، تو وہ اقرار خود کر لیتا تھا کہ میں نے سنا حدیث میں گڑبڑ کی ہے اور یہ غلط بیانی میں نے کی ہے. تو پھر محدثین کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کی ساری روایتیں غیر معتبر ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ توبہ بھی کر لے تب بھی اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے. برخلاف جھوٹے گواہ کے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کی گواہی کیا ہو جاتی ہے؟ معتبر ہو جاتی ہے. لیکن حدیث کے سلسلے میں بہت سختی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کر دے وہ الگ ہے، لیکن دنیا میں اس کی حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. بات ہے نا. یہ تو ہے جبکہ کوئی راوی حدیث میں کذب بیانی کرے، چاہے ایک حدیث میں کرے، ہوئی نا، تو اس کی ساری روایتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ غیر معتبر ہو جاتی ہیں، اور اس راوی کی روایت کو موضوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس حدیث میں جھوٹ بولا ہے ہم اس کو موضوع کہیں گے، بلکہ ساری روایتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ موضوع کہلاتی ہیں. اور اگر جھوٹ تو اتہام بالکذب کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس راوی کی حدیث کو متروک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی 2 قسم ہو گئی، ایک حدیث میں جھوٹ بولنا اور ایک عام بول چال میں کیا بولنا؟ جھوٹ بولنا. تو اگر حدیث کے سلسلے میں غلط بیانی کی ہے تب تو اس کی روایات موضوع کہلائیں گی. کیا کہلائیں گی؟ یعنی گڑھی ہوئی. موضوع مانے گڑھی ہوئی. وضع یا اس مقبول ہے، وضع مانے رکھنا، گڑھنا. تو موضوع اور موضوع روایات قابل استقلال، کیا ان کا بیان کرنا بھی درست نہیں ہے عوام کے سامنے. ہے نا. تو موضوع روایات جو گڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب غیر مقبول ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک راوی ایسا ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس نے حدیث میں تو کبھی غلط بیانی نہیں کی لیکن عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو متروک کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی قابل استقلال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور فسق کا مطلب یہ ہے، فسق عملی مراد ہے، فسق اعتقادی مراد نہیں، آگے بتائیں گے. اس لیے کہ فسق اعتقادی جو ہے بدعت میں داخل ہے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے غلط عقیدے کا مالک.
غلط عقیدہ رکھنا. تو فسق سے مراد ہے فسق عملی، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اگر وہ راوی، تو اس حدیث کا کیا ہوگا، آگے ساری چیزیں آئیں گی. اور جہالت کا مطلب یہ ہے کہ راوی مجہول ہے. جیسے کسی نے کہا کہ مجھ کو ایک شخص نے بتلایا ہے، اب اس کا نام نہیں بتاتا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تو کیسے حالات سے واقفیت ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں مبہم. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو ایسے راوی کے روایت کو مبہم کہیں گے، اور اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس راوی کے حالات معلوم نہ ہو جائیں. آپ نے کہہ دیا مجھ کو ایک شخص نے بتایا ہے، اب وہ شخص پتہ نہیں کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے حالات زندگی کیا ہیں، دیندار ہے کہ غیر دیندار ہے، معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، ساری چیزوں سے بحث نہیں ہو سکتی. جب نام معلوم ہو کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں جگہ پیدا ہوا اور فلاں جگہ علم حاصل کرنے گیا ہے، ان ساری چیزوں بحث ہوتی ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیندار ہے یا غیر دیندار ہے. دیکھیے اسی کو بیان کیا. اما العدالت، بہرحال عدالت، فوجوہ الطعن المتعلقۃ بها خمس، تو طعن کے وہ اسباب جو عدالت سے متعلق ہوتے ہیں. طعن کہتے ہیں جرح کرنا اور راوی کے عیب بیان کرنا. تو طعن کے وہ اسباب، طعن کے جو عدالت سے متعلق ہوتے ہیں، خمس، وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اور الاول بالکذب اور کذب دونوں، جھوٹ بولنا. ثانی باتہامہ بالکذب، اس کا متہم ہونا راوی کا جھوٹ کے ساتھ. تیسرا فسق کے ساتھ. چوتھا جہالت. اور پانچواں بدعت. ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 سبب ہو گئے، یاد کر لیں. جھوٹ بولنا، اتہام بالکذب، فسق، جہالت اور بدعت. اب ہر ایک کی جو ہے تشریح کریں گے. المراد بکذب الراوی انہ ثبت کذبہ فی الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کے جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہوا ہو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا ہو حدیث نبوی میں، یعنی خود اس نے غلط بیانی کی اور غلط چیز کو اللہ کے رسول کی طرف کیا کر دیا، منسوخ کر دیا. جو چیز حدیث نہیں تھی اس کو حدیث بنا کے پیش کیا. تو اس کو کہتے ہیں راوی کا جھوٹ بولنا، راوی کا کاذب ہونا. تو راوی کے جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا کذب ثابت ہو گیا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اما باقرار واضح، یا تو واضح کے اقرار کے ذریعے، واضح نے خود اقرار کیا، او غیر ذالک من القرائن، یا اس کے علاوہ دوسرے قرائن. یعنی حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ اس طرح کی بات اللہ کے رسول فرما ہی نہیں سکتے. بہت سی چیزیں جو ہے وہ حدیثین دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا جو مضمون ہے، جو مفہوم ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے، اور وہ چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہو سکتی. اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو واضح کے اقرار کے ذریعے، یا اس کے علاوہ دوسرے قرائن سے، یا اس کے علاوہ، اور قرائن سے مراد وہی ہے کہ اس کا معنی ایسا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے، اور اس طرح کی بات اللہ کے رسول نہیں فرما سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وحدیث المطعون بالکذب یسمى موضوعا، اور اس راوی کی حدیث جو کذب کے ساتھ متہم ہو، یعنی جس کو مجروح کیا گیا ہو جھوٹ بولنے کے ساتھ. مطعون کے معنی مجروح، طعن کرنا، مجروح کرنا. تو اس راوی کی حدیث کیا ہوگا؟ المطعون، جس کو مجروح قرار دیا گیا ہے جھوٹ بولنے کے ساتھ، یسمى، اس کی حدیث کا نام رکھا جاتا ہے موضوع. کیا کہتا ہے؟ یعنی ایسے راوی کی حدیث کو نام کیا کہیں گے؟ موضوع. ومن ثبت عنہ تعمد الکذب فی الحدیث، اور وہ راوی جس سے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ثابت ہوا ہو حدیث میں، یعنی عمدن جھوٹ بولا ہے نادانستہ طور پہ، عمدن قصدن. تو جس شخص سے ثابت ہو جائے عمدن جھوٹ بولنا فی الحدیث، حدیث میں، وَإِنْ كَانَ وُقُوعُهُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً، اگر کہ اس کا وقوع زندگی میں ایک بار ہو، اگر کہ اس کا وقوع زندگی میں ایک بار ہوا ہو. وَإِنْ تَابَ مِنْ ذَلِكَ، اگر کہ اس نے اس سے توبہ بھی کر لی ہو،
لم يقبل حدیثہ ابدا، اس کی حدیث کبھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ حدیث تو قبول ہوگی نہیں جو موضوع ہے، اور اس کی جتنی روایتیں ہوں گی وہ ساری روایتیں موضوع کہلائیں گی. سمجھے نا؟ ایسا نہیں کہ جس حدیث میں جھوٹ بولا ہے وہ موضوع ہے ہی ہے. اس کی وجہ سے دوسری حدیثوں میں بھی ظن غالب یہ ہو گیا کہ اس نے کیا کیا ہوگا، گڑبڑ کیا ہوگا. بخلاف شاہد الزور، برخلاف جھوٹے گواہ کے، اذا تابا، جب وہ توبہ کر لے اور اس کی سچائی ثابت ہو جائے اور سچ بولنے لگے تو پھر اس کی گواہی معتبر ہو جاتی ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی گواہی دی، لیکن توبہ کر لیا اس نے، پھر سچی گواہی دی، اس کی گواہی کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. لیکن حدیث کے معاملے میں یہ ہے کہ اگرچہ وہ توبہ کر لے، توبہ کا معاملہ تو اللہ سے ہے، اللہ معاف کر دیں وہ الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ یہ کیا جائے گا کہ اس کی کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. کہہ فالمراد بالحدیث الموضوع فی اصطلاح المحدثین ھذا، تو حدیث سے موضوع سے مراد محدثین کی اصطلاح میں یہی ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں نا، وہ یہی ہے. لا، یہ مراد نہیں ہے کہ انہ ثبت کذبہ وعلم ذلک فی ھذا الحدیث بخصوصی. کہہ رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہوا ہو اور جس کو جانا گیا ہو اس حدیث میں خصوصی طور پر. یعنی اصل میں حدیث موضوع تو حقیقت میں وہی ہوگی جس میں اس نے جھوٹ بولا ہے نا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کی ساری روایتوں کو محدثین کیا کہہ دیتے ہیں، موضوع کہہ دیتے ہیں. یہی مطلب ہے جب بھی وہ کہیں گے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو مطلب ہوگا کہ اس حدیث کا راوی ایسا ہے جس نے حدیث میں غلط بیانی کی ہے. اب ضروری نہیں کہ اس حدیث میں جھوٹ بولا ہو، جس کو ہم موضوع کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ اس میں گڑبڑ کیا ہو، دوسری حدیثوں میں کہیں کیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ راوی ایسا ہے اس لیے اس کی جتنی بھی روایات ہوں گی سب کو محدثین نے کیا کہا، موضوع کہا. وہی کہہ رہے ہیں والمراد بالحدیث الموضوع، موضوع حدیث سے مراد محدثین کی اصطلاح میں ھذا یہی ہے. لا، یہ نہیں ہے کہ اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہوا ہو اور اس کو جانا گیا ہو اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ والمسئلۃ ظنیہ، یہ مسئلہ ظنی ہے، یعنی گمان کا مسئلہ ہے. والحکم بالوضع والافتراء بحکم الظن الغالب، اور جو وضع کا حکم لگایا جا رہا ہے اور افتراء کا حکم لگانا یہ بھی ظن غالب کی وجہ سے. یعنی ایک راوی سے مثال کے طور پر 100 حدیثیں منقول ہیں اور اس نے ایک حدیث میں گڑبڑ کی ہے، تو ضروری نہیں کہ 99 حدیثوں میں اس نے کیا کیا ہو، گڑبڑ کیا ہو، جھوٹ بولا ہو. لیکن ظن غالب کی وجہ سے محدثین نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی. تو مسئلہ ظنیہ ہے، یعنی یقینی نہیں ہے. یہ ظن غالب کی وجہ سے محدثین نے کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ اس کی جتنی بھی روایات ہوں گی وہ سب غیر معتبر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ وہی کہہ رہے ہیں والمسئلۃ ظنیہ، یہ مسئلہ ظنی ہے. والحکم بالوضع والافتراء، وضع اور افتراء کا حکم لگانا یہ ظن غالب کی وجہ سے ظن. ولیس الی القطع والیقین بذلک سبیل، یقین کا اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری حدیثیں غیر معتبر ہیں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں فإن الکذوب قد یصدق، بے شک جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ایسا نہیں کہ جھوٹا آدمی ہمیشہ جھوٹ ہی بولے گا، جھوٹا آدمی بھی کبھی کیا بولتا ہے، سچ بولتا ہے. تو ایک راوی نے حدیث میں گڑبڑ کیا تو ضروری نہیں کہ اس نے دوسری حدیثوں میں بھی کیا کیا ہو، گڑبڑ کی ہو، لیکن کیونکہ ایک جگہ ثابت ہو گیا تو اب اس کا اعتبار ختم ہو گیا. اب ظن غالب یہی ہے کہ اس نے دوسرے بھی کیا کیا ہوگا، گڑبڑ کیا ہوگا، ہے نا. اس وجہ سے محدثین نے احتیاط برتی ہے اور ایسے راویوں کی روایت کو نہیں لیتے، اور ایسے راویوں کی روایتوں کو کہتے ہیں موضوع ہے. کیا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مسئلہ ظنیہ ہے غالب، اب جو ہے ظن غالب کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا تو اس کی دوسری حدیثیں بھی کیا ہو گئی، غیر معتبر ہو گئی. اور ضروری نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس حدیث میں اس نے کیا کیا ہو، گڑبڑ کیا ہو. لیکن ایک حدیث میں اس کی گڑبڑ ثابت ہو گئی اور جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو آپ نے اس کی وجہ سے دوسری حدیثوں کو بھی غیر معتبر کر دیا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اقرار کیا ہے وضع کا اس میں جھوٹ بولنا ہو،
سمجھے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو کہہ رہا ہے میں نے حدیث گڑھی ہے، نہ گڑھی ہو تو وہ جھوٹا ہی ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو حدیث نہیں گڑھی لیکن دھوکہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے میں نے حدیث گڑھی، اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی سے کیونکہ مسئلہ ظن غالب کا ہے اور آدمی جب کچھ اپنے بارے میں بولتا ہے یا کسی جرم کا اقرار کرتا ہے تو ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ سچ بولتا ہوگا. اگر ظن غالب کا آپ اعتبار نہ کریں تو بہت سی سزائیں معاف ہو جائیں گی. جیسے قتل کر کے کوئی قاتل آتا ہے اور وہ قتل کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، تو حکم کیا ہے؟ اس کا جرم ثابت ہو جائے. یہاں کا قانون بھی یہی ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر کے حاضر ہو جائے، تھانے میں پہنچ جائے، پولیس اسٹیشن پہنچ جائے تو پولیس والے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے. ایسی اگر اسلامی حکومت ہے جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی قاتل جائے اور وہاں حاضر ہو جائے اور کہے کہ میں نے فلاں کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے. اسی طریقے سے کوئی زانی ہے اور زانی جو ہے زنا کا اعتراف کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے اور 4 مرتبہ اقرار کرے تو اس کا جرم کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ ظن غالب کا اعتبار نہ کریں گے تو یہ تو ہر جگہ سوال پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ قتل کا اقرار کرنے والا جھوٹ بول رہا ہو، اس کا جرم ثابت نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ زنا کا اقرار کرنے والا جھوٹ بول رہا ہو، اگر اس طرح آپ نکالیں گے تو پھر کوئی جرم ہی ثابت نہیں ہوگا. اس لیے جب ایک آدمی اقرار کر رہا ہے کہ میں نے حدیث گڑھی ہے اور اتنا بڑا جرم کا اقرار کر رہا ہے تو ظن غالب یہ ہے کہ اتنے بڑے جرم کا جب اقرار کر رہا ہے تو صحیح ہوگا. جیسے قتل کا اقرار کرنے والا اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، زنا کا اقرار کرنے والے کا جرم ثابت مان لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے حدیث میں اگر اس نے گڑبڑ کرنے کا اقرار کیا ہے تو ہم اس اقرار کو بھی کیا کر لیں گے؟ مان لیں گے. اور ظن غالب یہی ہے کہ آدمی اپنے اوپر جرم کا اقرار آسانی سے نہیں کرتا. جب واقعی اس نے کیا ہوگا تبھی کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے، ورنہ تو بچنے کی کوشش کرتا ہے. کون یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو جو ہے بدنام کرے؟ ہے نا، کوئی پاگل ہو وہی ہوگا دیوانہ کہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ بدنام کرے. جرم نہ کیا اور پھر بھی کہ میں نے جرم کیا ہے، یہ تو بدنام کرنے کی چیز ہوئی نا. تو کوئی بھی عقل مند آدمی اپنے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ بدنامی سے بچنا چاہتا ہے. یہ تو بہت بڑی بدنامی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے حدیث میں غلط بیانی کی ہے. تو اس میں آدمی عام طور سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ وہی کہہ رہے ہیں وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ، اسی سے وہ اشکال دور ہو گیا جو کہا گیا. اشکال ہوا تھا، اشکال یہ ہوا تھا کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ظنیہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں جھوٹ ثابت ہوا تو ہم نے اس کی ساری حدیثوں کو غیر معتبر جان لیا. حالانکہ ضروری نہیں کہ اس نے دوسری حدیثوں میں کچھ گڑبڑ کیا ہو، لیکن ظن غالب یہی ہے کہ جب ایک جگہ گڑبڑ کیا ہے تو ہو سکتا ہے دوسری جگہ بھی کیا ہوگا. اس کا اشکال یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جب اس میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ، ہے نا، ظن غالب ہے، تو ظن غالب تو یہ بھی ہے کہ اقرار میں جھوٹ بول دے. کیا بول دے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ، اسی سے دور ہو گیا وہ اشکال جو کہا گیا ہے وضع کے جاننے کے سلسلے میں. وضع کے بِإِقْرَارِ الْوَاضِحِ، واضح کے اقرار کے ذریعے، أَنَّهُ يَجُوزُ، کہ جائز ہے یعنی ممکن ہے، أَن يَكُونَ كَاذِبًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ، کہ وہ جھوٹا ہو اس اقرار میں، وہ جھوٹا ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ صِدْقُهُ بِغَالِبِ الظَّنِّ، یہاں بھی مسئلہ غالب ظن کا ہے. تو اس کی سچائی جانی جاتی ہے غالب ظن سے. اس معاملے میں جب کوئی آدمی اپنے بارے میں کہے کہ میں نے حدیث میں گڑبڑ کی ہے تو عقل مند آدمی اس طرح کی بات اپنے آپ کو بدنام نہیں کر سکتا. واقعی اس نے کیا ہوگا تو اس کی سچائی اور اس کا سچ بولنا جانا جاتا ہے ظن غالب کے ذریعے. کہتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر اس طرح کی بات نہ ہو، اگر ایسی بات نہ ہو اور آپ ہر جگہ یہی کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اقرار میں جھوٹا ہو سکتا ہے اقرار میں کیا ہو، اور ظن غالب کا آپ اعتبار نہ کریں تو فرماتے ہیں اگر ایسی بات نہ ہو، لما ما نافیہ ہے، لام تاکید کا ہے، لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا، تو جائز نہیں ہوگا قتل کے اقرار کرنے والے کا قتل کرنا اور زنا کے اعتراف کرنے والے کو سنسار کرنا. اسلامی سزا ہے یہ. قاتل کی سزا قصاص ہے. اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دے
کچھ معاوضہ لے لے جس کو دیت کہتے ہیں تو ٹھیک ہے معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مقتول کے ورثہ دیت بھی نہیں لے رہے، معاف بھی نہیں کر رہے، تو پھر ایسی صورت میں قاتل کو قصاص میں مارا جاتا ہے، یہ اسلامی سزا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر لیا اور زنا کا اقرار بھی کر لیا، زنا ثابت ہو گیا تو اس کو پتھروں سے سنسار کیا جاتا ہے۔ تو کرے ایک زانی آتا ہے، زنا کا اعتراف کرتا ہے اور 4 مجلسوں میں اگر اس نے گواہی میں بھی اقرار کر لیا تو اس کا جرم کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے اگر آپ ظن غالب کو اعتبار نہ کریں گے نا تو ہر جگہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ قتل کے اقرار کرنے والے کا قتل ثابت نہیں ہوگا اور زنا کے اعتراف کرنے والے کو سنسار کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وقت ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، مطلب یہ ہے کہ ظن غالب کی وجہ سے ہی حکم لگتا ہے۔ تو جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس حدیث میں گڑبڑ کی ہے اور میں نے اپنی طرف سے اس حدیث کو گڑھا ہے، بنایا ہے، تو اس کا اقرار صحیح ہوگا، سمجھے؟ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اقرار میں کیا ہو، جھوٹا ہو، اس لیے کہ ایسی چیز جس سے آدمی کی بدنامی ہو، خود آدمی اس طرح کی باتوں کا اقرار نہیں کرتا، آدمی تو بچنے کی کوشش کرتا ہے بدنامی سے، تو یہاں خود کہہ رہا ہے کیا ہے وہ کہ میں نے حدیث کو کیا کیا ہے، گڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی اس نے کیا کیا ہوگا، گڑھا ہوگا۔ ایک مرتبہ بھی اگر حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی مرویات ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں، سب موضوع کہلاتی ہیں۔ اور موضوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس حدیث کو اس نے گڑھا ہے اور جس حدیث میں غلط بیانی کی ہے صرف اسی کو موضوع کہیں گے، اس کو تو موضوع کہیں گے ہی، لیکن ظن غالب کی وجہ سے محدثین نے اس کی تمام مرویات کو کیا کہہ دیا، موضوع کہہ دیا، سمجھا نا؟ اب کہہ رہے ہیں وہ اما اتہام الراوی بالکذب، دوسرا سبب تھا راوی کا متہم ہونا جھوٹ کے ساتھ، راوی کا متہم ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں فَبِأَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْكِذْبِ، تو اس طور پر کہ وہ جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جائے، جھوٹ بولنے میں کیا ہو جائے، وہ معروفاً بِهِ، اور معروف ہو فی کلام الناس، لوگوں کی گفتگو میں، یعنی عام بات چیت میں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِي، اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو حدیث نبوی میں، یعنی حدیث نبوی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، لیکن ہاں عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کبھی بولتا ہو بلکہ کہنے مشہور ہے جھوٹ بولنے میں، ہو گیا نا؟ تو راوی کا متہم ہونا جھوٹ کے ساتھ اس طور پر کہ وہ مشہور ہو اور معروف ہو کہنے جھوٹ بولنے میں، وَلَمْ يَثْبُتْ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِي، اور اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو حدیث نبوی میں، اور کہہ رہے ہیں وَفِي حُكْمِهِ، اور اسی راوی کے حکم میں ہے وہ اس کی روایت جو مخالفت کرے شریعت کے ضروری اور شریعت کے ضروری قواعد اور اصول کی، یعنی ایک راوی ایسی روایت نقل کرتا ہے کہ جس میں ایسا مضمون ہے کہ جو شریعت کے ضروری اور بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف اسے مضمون آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے کہیں، اس لیے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے اندر اجمال ہے اور حدیث اس کی کیا ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، شرح کہہ لیجیے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں کوئی ایسی بات آ جائے جو شریعت کے کیا ہو، خلاف ہو، یا عقیدے کے کیا ہو، خلاف ہو، اور یہ راوی نقل کر رہا ہے ایسی کوئی روایت جو قواعد ضروریہ کے کیا ہے، خلاف ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے کہیں کیا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے کچھ سمجھنے میں۔ تو کہہ رہے ہیں اسی کے حکم میں ہے اس کی روایت، اسی کے حکم میں ہے اس کی روایت جو مخالف ہو شریعت کے ضروری قواعد کی، شریعت کے، کہہ رہے ہیں اسی طرح بیان کیا گیا ہے قضا قیلا وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ مَتْرُوكًا، اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے متروک۔ کوئی راوی ایسی روایت نقل کرے جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے اصول کے، یا ایسا راوی روایت نقل کرے جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، تو ان دونوں کی روایت کو کیا کہیں گے، متروک کہیں گے۔ اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے متروک، جیسے کہ کہا جاتا ہے حدیثہ متروک، فلاں کی حدیث متروک ہے، محدثین کہتے ہیں حدیث لکھا یا کسی راوی کا تذکرہ آئے گا
اس میں لکھ دیں گے حدیثہ متروکن، کس کی حدیث کیا ہے؟ متروک ہے. یا کہیں گے فلان متروک الحدیث، فلاں متروک الحدیث ہے. اس طرح کہتے ہیں فلاں راوی کیا ہے، مطلب اس کی حدیث چھوڑ دی گئی ہے، اس پر بھی عمل نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں وَهَذَا الرَّجُلُ إِن تَابَ، یہ شخص اگر توبہ کر لے، جو شخص جھوٹ بولتا تھا، یہ شخص اگر توبہ کر لے، وَصَحَّتْ تَوْبَتُهُ، اور اس کی توبہ صحیح ہو جائے، وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْهُ، اور سچائی کی علامتیں اس سے ظاہر ہو جائیں، سچ بولنے کی علامتیں کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو جائیں، تو جازہ سماع الحدیث، تو اس سے پھر حدیث کا سننا جائز ہو جائے گا. اس سے حدیث سننا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَالَّذِي يَقَعُ مِنْهُ الْكِذْبُ أَحْيَانًا نَادِرًا فِي كَلَامِهِ غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، یعنی وہ راوی جس سے جھوٹ واقع ہو شاذ و نادر، احیاناً یعنی کبھی ہو گیا جھوٹ بول دیا، لیکن حدیث نبوی کے علاوہ میں، یعنی اپنے کلام میں جھوٹ بولا، لیکن اتنا جھوٹ نہیں بولا کہ مشہور ہو جائے جھوٹ بولنے میں، کبھی جھوٹ بولا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ راوی کہ جس سے جھوٹ بولنا واقع ہو احیاناً کبھی، نادراً مانے شاذ و نادر، فی کلام ہی، اس کے کلام میں، یعنی اپنی گفتگو میں، غیر الحدیث النبوی، حدیث نبوی کے علاوہ، فذلک غیر مؤثر فی تسمیۃ حدیثہ بالموضوع او المتروک، کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا مؤثر نہیں ہوگا اس کی حدیث کے نام رکھنے میں موضوع یا متروک. یعنی ایسے راوی کی روایت کو نہ تو موضوع کہیں گے اور نہ متروک کہیں گے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہی ہیں، لیکن جھوٹ بولنا کبھی ہوا شاذ و نادر اپنی گفتگو میں، عام بول چال میں، تو یہ مؤثر نہیں ہوگا کہتے ہیں، اور اس کی عدالت مجروح نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً، اگرچہ یہ بھی گناہ ہے، تو بچنا چاہیے، گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے نا، اور جھوٹ بولنا ایک بار بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. تو کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ بھی معصیت ہے، لیکن اس راوی کی روایت کو نہ تو موضوع کہا جائے گا اور نہ متروک کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جھوٹ بولنا مؤثر نہیں ہوگا، یعنی اثر نہیں ڈالے گا اس راوی کی حدیث کے نام رکھنے میں موضوع یا متروک. وَأَمَّا الْفِسْقُ، بہرحال فسق، تیسرا سبب ہے فسق، فالمراد به الفسق فی العمل دون الاعتقاد، تو مراد یہاں فسق سے عمل میں ہے، یعنی فسق عملی مراد ہے، نہ کہ فسق اعتقادی. اعتقاد والا فسق مراد نہیں ہے، کیا مراد ہے؟ فسق عملی. کہہ رہے فإن ذلك داخل فی البدع، اس لیے کہ فسق اعتقادی یہ داخل ہے بدعت میں. آگے سبب والا نا بدعت، تو بدعت سے مراد وہی ہے، یعنی غلط عقیدے کا مالک، جیسے فرقہ معتزلہ ہے، خوارج ہیں، الگ الگ ان کے عقیدے ہیں، اور وہ عقیدے ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت بدعت نہیں جو کہتے ہیں عام بول چال میں کہ بدعت ہے، تو بدعت الگ ہے، لیکن محدثین کے اصطلاح میں بدعت سے مراد ہے غلط عقیدے کیا ہیں. تو فسق اعتقادی داخل ہے کہیں میں؟ بدعت میں. فسق اعتقادی داخل ہے، اس لیے یہاں مراد ہے فسق سے فسق عملی. وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِي الْاعْتِقَادِ، اکثر و بیشتر بدعت کا استعمال ہوتا ہے اعتقاد میں، یعنی عقیدے کے سلسلے میں. اکثر و بیشتر بدعت کا استعمال کیا جاتا ہے بدعت. اب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اگرچہ فسق میں داخل تھا، فسق مانا ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ، تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو سوال ہوتا ہے کہ جھوٹ پہلے سے کیوں بیان کیا؟ فسق کے تحت جھوٹ بھی آ جاتا نہیں آ جاتا. جب فسق سے مراد آپ فسق عملی لے رہے ہیں، فسق عملی کا مطلب ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا، تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو جھوٹ بولنے کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ فسق کے تحت تو جھوٹ بولنا بھی آ جاتا، اس کا بتا دیں. دیکھو کہہ رہے ہیں وَالْكِذْبُ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ، جھوٹ بولنا اگرچہ فسق میں داخل تھا، جھوٹ بولنا اگرچہ، لَكِنَّهُمْ عَدُّوهُ أَصْلًا عَلَى حِدَةٍ، لیکن محدثین نے اس کو علیحدہ شمار کیا، لِكَوْنِ الطَّعْنِ بِهِ أَشَدَّ وَأَغْلَظَ، اس کے ساتھ مجروح ہونے کی شدت اور اس کی سختی ہونے کی وجہ سے، کہ جھوٹ کے ساتھ جو راوی متہم ہوتا ہے وہ جو ہے زیادہ مجروح ہوتا ہے،
بمقابلے فسق وغیرہ کے. اس لیے کہ اگر حدیث میں جھوٹ بول دیا تو اس کی ساری مرویات اور ساری حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ غیر معتبر ہو جاتی ہیں. اور اگر عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے کثرت سے تو اس کی روایت بھی متروک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو جھوٹ بولنا اگرچہ فسق میں داخل تھا لیکن محدثین نے اس کو الگ بیان کیا، کیونکہ جھوٹ کی وجہ سے جو جرح ہوتی ہے اور راوی کی حیثیت مجروح ہوتی ہے وہ زیادہ سخت ہے. لکونی طعن بھی، طعن مانے مجروح ہونا، جھوٹ کے ساتھ مجروح ہونے کی شدت کی وجہ سے ہے نا. کہ جو راوی جھوٹ کے ساتھ متہم ہوگا یا جیسے راوی پر الزام لگ جائے کہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ مجروح ہو جاتی ہے اور بالکل وہ غیر معتبر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہا اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. وَأَمَّا جَهَالَةُ الرَّاوِي، بہرحال راوی کا مجہول ہونا، فَإِنَّهُ أَيْضًا سَبَبٌ لِلطَّعْنِ فِي الْحَدِيثِ، تو یہ بھی حدیث میں طعن کا سبب ہے. راوی کا مجہول ہونا یہ بھی حدیث میں طعن کا سبب ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ اسْمُهُ وَذَاتُهُ، اس لیے کہ جب اس کا نام نہیں جانا جائے گا اور اس کی شخصیت نہیں جانی جائے گی، ذات مانے اس کی شخصیت کون ہے، تو لم یعرف حالہ، تو اس کا حال بھی نہیں معلوم ہوگا. انہ ثقۃ او غیر ثقۃ، کہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. جب آپ کو نام ہی نہیں معلوم تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ اور وہ بیان کرنے والا ثقہ ہے یا جیسے کوئی کہے حدثنی رجل، مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا. اب رجل کون ہے؟ نام بتاؤ تب پتہ چلے گا کون ہے. یا کسی نے کہا اخبرنی شیخ، مجھ سے ایک شیخ نے بتایا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں بڑوں نے کہا ہے. بڑے کو کون ہے؟ بڑے بھیا ہے نا. اب بڑوں کے سہارے سے بہت سی غلط واقعات مشہور ہو جاتے ہیں. اکابرین نے کہا ہے. تو اکابرین کون ہے تمہارے؟ نہیں سمجھے؟ تو اکابرین کے سہارے سے اور بڑوں کے نام سے بہت سی بے سند باتیں اور بے سند واقعات عوام میں مشہور ہو گئے ہیں. سمجھ گئے نا. اس لیے اخبرنی شیخ یا رجل وہی ہے کہ راوی مجہول ہے. اب روایت کرنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حدثنی رجل، مجھ سے بیان کیا ایک شخص نے یا مجھ کو خبر دی ایک شیخ نے. یسمى ھذا مبہما، اس کا نام رکھا جاتا ہے مبہم. اس راوی کا نام کیا رکھا جائے گا؟ وحدیث المبہم غیر مقبول، اور مبہم راوی کی حدیث بھی مقبول نہیں ہوگی. مبہم راوی کی حدیث بھی ہاں الا ان یکون صحابیا، مگر یہ کہ مبہم راوی صحابی ہو. اگر کوئی یہ کہتا ہے، ایسے آئے گا مشکات میں کہیں کہ فلاں تابعی نقل کرتے ہیں عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ میں سے ایک شخص سے، یعنی صحابی ہوئے نا، اس طرح کی سند آئے گی. تو اگر وہ مبہم راوی صحابی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ان کی روایت قبول کر لی جائے گی. کیوں؟ لأنہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں. آپ نے گارنٹی دے دیا صحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں نا، اور تمام صحابہ معتبر ہیں. لہٰذا وہاں جرح بحث نہیں ہوتی. جرح بحث ہوتی ہے نیچے کے طبقات میں، تابعین میں، طبع تابعین میں، اور جہاں صحابہ کا طبقہ آتا ہے تو وہاں جرح بحث نہیں ہوتی. تو اگر مبہم راوی صحابی ہے، جیسے کوئی تابعی یہ کہے کہ مجھ سے صحابی نے بیان کیا، تو فرماتے ہیں الا ان یکون صحابیا، مگر یہ کہ مبہم راوی کیا ہو؟ صحابی ہو. لانہم عدول، اس لیے کہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں. اور پھر اس کے بعد اسی چیز آئے گی. ٹھیک ہے.